آپ کے دادا محترم حاجی ظہور الہی صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے نیک انسان تھے، اور نماز کے بارے میں، پھر مساجد کی تعمیر کے والے سے، پھر مسلک کے والے سے وہ بڑے ہی کانشیس تھے، بہت زیادہ. وہ ان کو بھی آپ نے پایا اور ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. ان کی کوئی یادیں آپ کے ذہن میں؟ میرے جو دادا جان ہے نا، پہلے جو جب تک ابو کا اگر آپ کہتے ہیں تو یہ واقعہ بھی میں سنا دیتا ہوں. سارے واقعات آنے چاہیے جو آپ کے ذہن میں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید پہلے کبھی کسی نے نہ بتایا ہو. جی. بچپن تھا، چھوٹا تھا، بچے کو کیا علم ہوتا ہے. جی. میں دادا جان کے گھر میں داخل ہوا، ابو میرے ساتھ تھے. کوئی بات مجھے نہیں پتا کیا بات ہوئی ہے، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے ابو کی ٹوپی اڑ کے نہ زمین پہ گری ہے. تو دادا کھڑے ہیں، دادا نے ایک لگا دی. اس دور میں تو میرے ابو میں نے دیکھا رونا شروع ہو گئے. تو مجھے نا وہ ایک بزرگ سے نا بڑی دل میں نفرت سی آئی کہ اس نے میرے باپ کو تھپڑ مارا ہے. تو دادی جان کے پاس جا کے وہ کہنا شروع ہو گئے کہ اس طرح کہ مجھے ابھی بھی میرے بچوں کے سامنے اس طرح انہوں نے زد و کوب کیا تو یہ اچھی بات نہیں. تو میری دادی نے ان کو بتایا کہ یار یہ وجہ ہے، آپ سے اس وجہ سے ناراض ہے. اچھا ابو سے جو میرے دادا کی آخری وقت میں ناراضگی تھی نا، وہ کچھ آپ کو پتا ہے جماعتیں دو تھیں. جی جی. تو ایک جماعتی جو بزرگ دوسری جماعت کے تھے وہ میرے دادا کو جا کے کہتے تھے کہ یہ سیاسی ہو گیا، یہ سیاست میں چلا گیا. میرے دادا نے ساری زندگی انویسٹمنٹ کی میرے باپ کو دین، عالم دین بنانے کے لیے. حالانکہ ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں، لیکن دادا ایک سخت مزاج آدمی تھے کہ سیاست دین کا حصہ ہے. ہمارے نزدیک تو کوئی دنیا کا اسلامی اور الہامی افاقی مذہب ہو ہی نہیں سکتا جو سیاست اور ریاست کو ایڈریس نہ کرے. لیکن وہ میرے دادا کے پاس جا کے یہ سیاسی ہو گیا، دین کا کام چھڑ دیتا ہے، شکایتیں لگاتے تھے. اور اس دن قدرتی بات یہ ہے، اچھا حیران کن بات، بیگم نسیم ولی خان وغیرہ تھی، میرے والد صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے بیٹھے ہوئے. لیکن آپ کو پتا ہے جب اخباروں میں تصویریں آتی ہیں کٹنگ کے ساتھ ایسے ابو جان کے ساتھ نہ عورت کی تصویر کٹنگ میں آ گئی، صوفے پہ نہیں تھے کٹنگ. تو میرے دادا جان اس بات سے ناراض تھے. تو میری دادی نے یہ واقعہ، یعنی وہ بنیادی طور پہ جو ابو سے ناراض کبھی ہوئے بھی ہیں تو دین کی وجہ سے ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد یعنی ابتدائی طور پہ میں بچپن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دادا کی جو شخصیت تھی نا ایک بڑی خوف زدہ کرنے والی اور قابل، ہم ڈر گئے کہ یہ میرے والد صاحب جلالی طبیعت کے تھے. دادا جان کا جو رویہ اپنے بچوں کے ساتھ تھا نا، اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ، وہ بالکل نہیں آیا. یعنی بچپن میں جو ہم ان سے ڈرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے ہم سے بے تحاشا محبت کی ہے، بے تحاشا پیار کیا. ابتسام بھائی کو کئی مرتبہ اپنے ساتھ گجرا والا لے جایا کرتے، میں ویسے ڈرا کرتا تھا کہ روب جلال کی وجہ سے. لیکن انہوں نے اپنی محبت میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور مجھے یاد ہے رو کے دعائیں کیا کرتے ہیں، رو کے بابر بھائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہ دفن کریں جہاں میرے بیٹے کو دفن کیا. اچھا. یعنی باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی. بندہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں جنت البقیع میں دفن کرے، وہ یہ کہا کرتے ہیں اللہ جتھے میرے پتر نو دفن کیتا ہے نا میں بھی ہوں اتھے ہی دفن ہونا. اچھا علامہ صاحب مجھے یاد آ گیا کہ وہاں پر آپ کے دادا بھی جنت البقیع میں دفن ہے، والد گرامی بھی جنت البقیع میں دفن ہے، اور آپ کے ایک بیٹے بھی جنت البقیع میں دفن ہے. بالکل. اصل بات یہ ہے کہ میرا جو پہلا بیٹا تھا نا معاہد، وہ میں شادی کے بعد جب مدینہ گیا ہوں تو وہاں پہ اس کو بلایا، تو وہ بھی 45 دن کا تھا. یہ بھی چلیں ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو میں پورا واقعہ بیان کرتا ہوں. اس کو نا ہارٹ میں ایک بیماری ہوتی ہے ڈیٹرولوجی کہ ایک وال بند ہوتا ہے. اس کا مدینہ کے ہاسپٹل میں علاج نہیں تھا. تو مدینہ کے ڈاکٹروں نے نا مجھے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، لاکھوں ریال کا یہ علاج ہے. میں عبد الرحمن حذیفی صاحب کے پاس گیا. بڑی دلچسپ بات ہے، چچا عابد میرے ساتھ تھے. ہم نے ان کو جا کے اس طرح بتایا کہ یہ علامہ صاحب، انہوں نے تعارف کرایا علامہ صاحب کے بیٹے ہیں. تو عبد الرحمن حذیفی صاحب کہتے ہیں اللہ کی سپرد ادھر دفن ہوگا، لوگ اس کے اوپر سلام بھیجیں گے. یعنی وہ ہمیں، میں اور میرے چچا پریشانی کی عالم میں گئے ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، وہ حذیفی صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ کی سپرد کرو. خیر میرا ایک دوست تھا عبدالستار معراج اور مدینہ یونیورسٹی میں جو 7 کلاس والے، ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ نا پرنس سلطان کو لیٹر لکھیں. تو میرے ذہن میں ایک ایسا جھماکہ سا ہوا، میں نے کہا یار اتنا عرصہ گزر گیا ابو جان کی شہادت کے، نائف اور سلطان وغیرہ ابو جان کو پتہ نہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ نہیں، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو جان کا نام جو مدینہ یونیورسٹی میں جا کے اندازہ ہوا، نہ صرف مدینہ یونیورسٹی کے علماء میں زندہ تھا بلکہ شاہی فیملی میں بھی اس طرح زندہ ہے. ابھی میں نے لیٹر بھیجا ہے بابر بھائی ٹیلی گراف. اگلے دن مجھے کال آ گئی ہے کہ آپ کے بچے کے لیے ہم ایئر ایمبولینس ہیلی کاپٹر بھیج رہے ہیں، جس کی اکیلے کی فلائٹ 1,80,000 ریال کی تھی. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ مدینہ ہاسپٹل اترا اسی دوران میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر جو ابو جان کی قبر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحابہ کرام والے حصے میں ہے. اور جو میرے دادا جان کی قبر مجھے چچا عابد نے دکھائی تھی نا، وہ عامی بقی کا ایک عام حصہ ہے.
اچھا بقی عام میں اور بقی خاص کے درمیان ایک حصہ جہاں پہ بچوں کو دفناتے ہیں، تو پھر ہم اپنے بیٹے کو وہاں دفنا کے آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دادا کا جنت البقیع میں دفن ہونا میرے والد صاحب کے جنت البقیع میں دفن ہونے سے بھی زیادہ ایک طرح کا اہمیت کا حامل ہے، کہ والد صاحب کا تو چلو نام تھا، مقام تھا، کہ ان کی ریاض میں ڈیتھ ہوئی اور انہوں نے اپنے لاس کو تھے اور وہاں پڑے تھے اور لاس کو چینج کر کے انہوں نے ان کی میت کو مدینہ میں ٹرانسفر کر دیا کہ چلو ان کا ایک نام تھا. لیکن میرے دادا کی ریاض میں ڈیتھ ہونا اور ان کا جنت البقیع میں دفن ہونا، یہ کبھی ڈاکٹر فضل اللہ ہی اگر ہوں تو وہ آپ کو اس بات کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ کتنی بڑی دادا وصیت کر گئے تھے کہ مجھے فضل اللہ تو نے دفن نہیں کرنا جب تک میں جنت البقیع میں دفن نہ ہوں. ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے. تو وہاں پہ بھی اس وقت بھی جو یہ میرے خیال میں کنگ سلمان ہی تب ریاض کے گورنر تھے، تو میرے چچا نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہ احسان اللہ دیر کا باپ ہے، اس کو جنت البقیع میں دفن کرنے کی اجازت دی. میرا جو بیٹا تھا وہ تو بغیر سفارش کے، اس لیے کہ جو مدینہ میں آپ کو پتہ فوت ہوتا ہے وہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو جان اگرچہ دنیا میں نہیں تھے لیکن ان کی شاہی فیملی بھی اسی طرح اس وقت جب میں گیا تھا تب بھی ریگارڈ کیا کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہے. علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام بلاد العرب میں اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ گونجتا رہا ہے اور اب بھی گونج رہا ہے. آپ نے ان کے ساتھ کوئی بیرونی اسفار بھی کی ہے؟ جو ابو کی شہرہ آفاق تقریر ہے عراق کی، اس سفر میں معتصم بھائی اور میری چھوٹی بہن ابو جان ہمیں برطانیہ بھی لے کے گئے، عراق بھی لے کے گئے. وہ ایک سمجھ لیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ایک تفریحی ٹور تھا. ہمیں نہیں تھا اندازہ کہ ہم کس ٹور پہ جا رہے ہیں. ہم اسی بات پہ خوش تھے کہ یہ جو ہمیں ہوٹلز کے اندر ان لمیٹڈ نا، وہ آپ کو پتا وہ انہوں نے فون کال کے پر آ کے بچوں سے سائن کراتے تھے. تو میرے والد صاحب آ کے بڑا ہنسے. ہمیں پتہ لگ گیا بچوں کو کہ ہم نے جو بھی آرڈر دینا وہ آ جانا ہے. ہم بغیر بے دھڑک آرڈر دے رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں. ابو آ کے ہنسنا شروع ہو گئے کہ کی کر رہے ہو، انہوں نے کہنا. تو آگے سے بڑا مذاق. تو پھر ابو جان کی جو شورہ آفاق تقریر تھی عراق کی، ابو جان اس دن بڑا خوش تھے اور آئے اور بچوں کو اپنی، آپ وہیں عراق میں تب عراق کے ہم ہوٹل میں موجود تھے ہم تینوں بہن بھائی، اور ابو جان آ کے بتایا کہ اس طرح میں نے عراق کے صدر کے سامنے تقریر کی ہے. تو پھر ہمیں ابو جان صدام کے ادھر ملانے بھی لے کے گئے. تو صدام نے کچھ گفٹس بھی دیے. اس کے اندر ایک گھڑی تھی بڑی خوبصورت جس کے اندر صدام حسین کی تصویریں تھیں. وہ ہے باجی وغیرہ کے پاس ہمارے وہ گفٹ وغیرہ صدام حسین کے جو انہوں نے دیے تھے وہ موجود پڑے ہوئے. تو اسفار میں مجھے برطانیہ کا سفر یاد ہے اور یہ عراق کا سفر یاد ہے اور سعودیہ کا سفر یاد ہے.